اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج ہم سورہ مبارکہ شعراء کی فیوز و برکات، فضائل، اہمیت اور عملیات کو بیان کریں گے۔ یہ مکی سورہ ہے، مکہ میں نازل ہوا اور بسم اللہ کو ملا کے تقریباً 228 آیات پہ مشتمل ہے۔ سورہ شعراء میں تقریباً 12 موضوعات پہ گفتگو کی گئی ہے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی گفتگو، ساحروں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ۔ یہاں چونکہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوا تو بہترین نقطہ جو انشاءاللہ آگے ہم فضائل میں بیان کریں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت حق، حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ اور قوم کا جواب، حضرت ہود کی تبلیغ اور قوم کا جواب، حضرت صالح علیہ السلام کی نصیحت اور ایک نیا واقعہ، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو توبیخ کنی اور انجام، حضرت شعیب علیہ السلام کا واعظ و نصیحت اور قوم کا انکار، قرآن کا قلب نبی پر اترنا، عرب کے مقابلے میں غیر عرب کی بے تعصبی، دعوت ذو العشیرہ، پیغمبر اکرم کے آباء و اجداد کا ایمان اور عبادت گزار ہونا۔ یہ تقریباً 12 موضوعات پہ گفتگو سورہ مبارکہ شعراء میں کی گئی ہے۔ جب ہم اس کے فضائل کی جانب آتے ہیں، حدیث نبوی ہے، سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ شعراء کی تلاوت کرے گا، پورے عالم جہان میں جتنے مومنین مرد ہیں یا جتنی مومنین عورتیں ہیں، ان تمام کو جمع کیا جائے تو اس سے 10 گنا زیادہ نیکیاں خداوند پروردگار عالم، خداوند عالم اس کے نامہ اعمال میں درج فرما دے گا، اور وہ بندہ کلمہ پڑھتے ہوئے قبر سے محشور ہوگا، قبر سے نکلے گا، اور جو صبح سویرے تلاوت کرے گا گویا اس نے کتب سماوی کی تلاوت کی، یعنی کہ 3 صحیفے اور بھی ہیں، اور باقی جتنے بھی چھوٹے صحیفے ہیں جو انبیاء پہ نازل ہوئے ان تمام کا ثواب اسے ملے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص تواسین ثلاثہ، یعنی وہ صورتیں جس کا آغاز جو ہے تواسین سے ہو رہا ہے، تو فرماتے ہیں وہ 3 صورتیں ہیں، اور جو ان صورتوں کو ہر شب جمعہ پڑھے گا وہ خدا کی رحمت خاص میں ہوگا، دنیا کی کوئی تنگی وہ نہیں دیکھے گا، اور آخرت میں جنت میں وہ ضرور جائے گا۔ یعنی تواسین میم جن صورتوں میں شروع ہوتے ہیں، اگر یہ صورتیں روز جمعہ پڑھے یا شب جمعہ پڑھے تو پروردگار عالم دنیا کی ان تنگی سے انہیں مبتلا نہیں کرے گا۔ حدیث نبوی ہے، سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، طوا سے مراد شجر طوبہ ہے، سین سے مراد سدرۃ المنتہا ہے، اور میم سے مراد حضرت دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد ہے۔ اب یہاں ہم نے کہا کہ 2 نقطے ہم بیان کریں گے۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب جادوگروں سے مقابلہ ہوتا ہے تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ فَأَلْقِ عَصَاكَ، جب انہوں نے سامنے اپنی رسیوں کو پھینکا سانپ بن گئے تو کہا تو بھی اپنے عصا پھینک۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جب عصا پھینکا ہے تو وہ عصا اژدہا بن گیا۔ اژدہا صرف نہیں بن گیا بلکہ اس نے سانپوں کو ہڑپ کرنا شروع کیا، چونکہ جو سانپ تھے وہ نقلی تھے اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا وہ اصلی تھا۔ اب اس جادو کا جو سامنے انہوں نے توڑ کیا تھا، اس کو دیکھ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام خود بھی گھبرائے، اور گھبرانے کے وقت ایک جملہ انہوں نے، بل قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے فرمایا لا تخف، اے موسیٰ ڈرو نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں تھوڑے سی دیر کے لیے ڈرے ہیں۔ میرے مولا علی سے ایک زمانے میں کسی نے پوچھا کہ یا علی آپ افضل ہیں یا موسیٰ علیہ السلام افضل ہیں، تو امام ارشاد فرماتے ہیں کہ موسیٰ وہ ہے کہ جو اپنے عصا سے ڈر جائے، علی وہ ہے کہ جو جھولے میں اژدہر کے 2 حصے کر دے۔ اور پھر ایک نقطہ اور بھی ہے کہ جب اصلی کے مقابلے میں نقلی آتا ہے تو ہلاک ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ میرے مولا علی علیہ السلام کے زمانے میں جب میرے مولا نے کافی معاملات حل کیے تو ایک بندے نے کہا کہ یا علی اگر تو نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ دعوت ذو العشیرہ کو بیان کر دیا ہے۔ یہاں فرماتے ہیں کہ جب پاک پیغمبر کی عمر مبارک 40 سال کی ہوئی تو اللہ نے منصب نبوت کا اظہار کرنے کے لیے سرکار دو عالم سے کہا کہ اے میرے نبی آپ اپنی نبوت کا اظہار کریں، انذر عشیرتک الاقربین، حبیب آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ پاک پیغمبر نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں مولا علی علیہ السلام سے کہا کہ جتنے میرے قریش کے رشتہ دار ہیں ان سب دعوت پہ بلائے جائے، کھانے پہ بلائے جائے۔ اب راوی کہتے ہیں کہ 3 دن تک دعوت کا اہتمام کیا جاتا رہا۔ پہلے دن آئے، کھانا کھا کے
چلے گئے، جو ابو جہل نے مجمع منتشر کر دیا، پھر دوسرے دن بھی مجمع منتشر ہو گیا، تیسرے دن جب مجمع منتشر ہونے لگا تو اس وقت جناب ابو طالب اٹھے اور اس جہالت کے باپ کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ آج پیغام حق سن کے جانا پڑے گا۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، جو بھی میرے اس مشن میں میرا ناصر ہوگا، میرا مددگار ہوگا، وزیری وسیعی وخلیفتی من بعدی بلا فاصل۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں خلیفہ بلا فاصل کا اعلان نہیں ہوا ہے، ہم کہتے ہیں ایک دفعہ نہیں ہوا، دعوت ذوال عشیرہ سے لے کے آخر تک، یعنی عشیر سے لے کے غدیر تک جو ہے مسلسل پاک پیغمبر نے مولا علی علیہ السلام کی وصایت کا، ولایت کا اعلان کیا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جو بھی میرے اس مشن میں میرا ناصر ہوگا، مددگار ہوگا، وہ میرا وزیر بھی ہوگا، وہ میرا وصی بھی ہوگا، وہ میرا جانشین بھی ہوگا، وہ میرا خلیفہ بلا فصل بھی ہوگا۔ تو اس وقت مولا علی علیہ السلام اٹھے ہیں، تو یعنی ایک وعدہ رسول خدا نے کیا ہے اور ایک وعدہ مولا علی، اسی لیے کئی موقع کے اوپر، بلکہ آخر میں اب جب دیکھتے ہیں تو مقام خم غدیر کے اوپر میرے مولا علی کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے فرمایا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، یا علی، اب فرماتے ہیں کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ تو یہاں چونکہ اختصار کے ساتھ یہ ویڈیو ہم بناتے ہیں تو یہاں تک ہم جو ہے اکتفا کرتے ہیں۔ آگے جب ہم عملیات کی طرف آتے ہیں تو یہاں 3 نقطے ہیں۔ معصوم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص اس صورت کو لکھ کر ایک مرغ کلغی دار کی گردن میں باندھے تو اگر کہیں خزانہ چھپ گیا ہے، کوئی مال جہاں چھپ گیا ہے، نہیں مل رہا، بھول گیا ہے کہ میں نے خزانہ کہاں رکھا تھا، تو فرماتے ہیں وہ مرغ اس کے پیچھے پیچھے جائے گا یہاں تک کہ وہ خزانے تک پہنچا دے گا۔ جو شخص ہمیشہ پڑھتا رہے گا، مولا فرماتے ہیں وہ چوری سے، جلنے سے اور غرق ہونے سے بچا رہے گا۔ یعنی لوگ جہاں اور چیزوں کا سہارا ڈھونڈتے ہیں تو سامعین و ناظرین آپ ذرا قرآن کی طرف آئیں، چونکہ نبی نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور ایک میری اہل بیت ہے۔ تو قرآن کہتے ہیں کہ اگر آپ سورہ شعراء کو پڑھیں گے تو چوری سے بچ جائیں گے، سورہ شعراء کی تلاوت کو وتیرہ بنائیں گے جلنے سے بچ جائیں گے، سورہ شعراء کی تلاوت کو ہمیشہ پڑھتے رہیں گے غرق ہونے سے بچ جائیں گے۔ اور پھر ایک چیز اور بھی ہے، اکثر طور پہ لوگ پوچھتے ہیں کہ جناب فلاں بندے کا بیٹا بھاگ گیا ہے، فلاں بندے کا جو ہے کوئی غلام نوکر بھاگ گیا ہے، تو معصوم فرماتے ہیں سورہ شعراء کو 7 بار پڑھیں اور وہ بھاگنے والا بندہ دل میں رکھ کے پڑھیں، فرزند ہے تو بھی واپس آ جائے گا، غلام ہے تو بھی واپس آ جائے گا۔